بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تدبر قرآن، اس کا آج اسپیشل ایپیسوڈ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ختم قرآن کا موقع ہے اور بہت ہی پرمسرت موقع ہے۔ پروگرام سے وقفے سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا آپ کے فیڈ بیک کا، ان کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ نے تدبر قرآن کو کس طرح دیکھا ہے، کس طرح پسند کیا ہے اور کیا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا ڈیلیور ہوا ہے کیو ٹی وی کے ذریعے اس بہت ہی اسپیشل پروگرام کے ذریعے۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا فیڈ بیک۔ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ سب ایک گزارش ہے کیو ٹی وی کی انتظامیہ سے کہ برائے مہربانی تدبر قرآن کو دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے، اکثر نکل بھی جاتا ہے، ہم لوگوں کا دیکھ نہیں پاتے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے۔ اور یہ بھی کہ سی ڈیز کب تک آئیں گی یہ بھی معلوم کرنا ہے، بتا دیجئے، بہت مہربانی۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ کیا نام ہے آپ کا جو وہ تھا کیا نام پروگرام تدبر قرآن، یہ نا بہت اچھا پروگرام تھا۔ جب جیسے ہی اسکول سے آئے تھے تو ہماری امی سکھاتی تھی، جبکہ میں نے قرآن شروع کرا تھا لیکن پھر بھی ہم سنتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ تو پلیز انکل آپ ہمیں یہ ریپیٹ ضرور کر دیجیے گا۔ چلیں انشاءاللہ آپ کے یہ مشورہ کنٹرول روم تک پہنچ گیا ہے۔ اور دوسرا مولانا صاحب آپ کا جو وہ پروگرام آتا ہے 4:30 بجے کیو ٹی وی سے، تو وہ ہمیں بے انتہا پسند ہے۔ ہم نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا لیکن ہم آپ کے ترجمے کو اتنے توجہ سے سنتے ہیں کہ ہماری آپ ماشاءاللہ سے آخری پارے کی وہ کر رہے ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ سے ہمیں اچھا لگتا ہے اور فیض حاصل ہے، اور آپ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ کیا جائے، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی سی ڈی ریلیز کی جائے تو ہم لوگ گھروں میں لے کے کم سے کم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور تدبر قرآن کے حوالے سے مجھے یعنی بات کرنی تھی کہ میڈیا کے حوالے سے یہ یعنی میڈیا کی دنیا میں تو یہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر اتنے حوالے سے اتنے معتبر ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام، مجھے صاحب ایک ریکویسٹ رہ گئی تھی، ریکویسٹ یہ تھی کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی تدبر قرآن کے ریپیٹ چلنے کی کیو ٹی وی کے انتظامیہ سے ریکویسٹ کی تھی۔ ازراہ کرم دوبارہ پھر سے التجا ہے کہ اگر اس پہ نظر ثانی کی جائے تو بہت کرم نوازی ہوگی آپ لوگوں کی۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب 4:30 بجے آتا ہے، میں جو دیکھ رہا تھا 4:30 بجے آتا ہے، آخری پارہ چل رہا ہے، یعنی لوگوں کا جو فیڈ بیک۔ اور ایک چیز اس میں بڑی قابل غور تھی جو یقیناً بہت سے ناظرین نے جس کا اندازہ لگایا ہوگا، جس پر توجہ کی ہوگی، یہ پروگرام احکام شریعت ہے اور لوگ کتنا اپنے مسائل کا حل جاننے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہماری کالز بھی بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ اس پروگرام میں کال کر لیں تو کال مل جائے تو اپنا فقہی مسئلہ جان لینا، مطلب وہ ایک اپنی بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں، مجھے اس کا تجربہ ہے۔ اس کے باوجود اس پروگرام میں بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے تدبر قرآن کا ذکر کرنا، یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ دلا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل حق ہے کہ لوگوں سے ان کی عقول کے مطابق کلام کرو، کہ جو ان کی عقلوں کے موافق ہو۔ تو آپ جب ایک کلام کرتے ہیں اور احسن طریقے سے کریں اور لوگوں کی ذہنی سطح پر اتر کر یا عوامی ذہنی سطح پر اتر کر سمجھانے کے انداز سے، عام فہم انداز سے آپ کلام کریں گے تو یقیناً لوگوں کو اس میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ میں نے عموماً جو بے رغبتی عوام کی پائی ہے وہ اس وجہ سے کہ لوگ ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بعض اوقات اپنا اپنا انداز بیان ہوتا ہے، وہ چیز اتنی مشکل اور ادق محسوس ہوتی ہے کہ انسان مسلسل توجہ کرتے کرتے آخر کار تھک جاتا ہے اور پھر اس کی رغبت دم توڑ دیتی ہے۔ صحیح۔ اس چیز کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور باقی لوگوں کا مجھے تو یہاں تک اتنے فیڈ بیک آیا الحمدللہ، اس کا تو بہت اچھا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے آپ کا ایک بھی پروگرام اس کا ترک نہیں کیا، اور مجھے یقین ہے ان کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں کہ لاکھوں میں جاؤں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو شروع سے آخر تک مسلسل ہمارا ہر پروگرام دیکھتے رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے بہت سیکھا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ قرآنی مضامین میں اللہ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے
کہ کوئی توجہ سے سنے تو اس کی قلبی کیفیات میں ضرور انقلاب پیدا ہو. یقیناً. ناظرین آپ کی ٹیلی فون کالز لائیو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بہت دیر سے کالز آ رہی ہیں اور ہم پروگرام کے فارمیٹ کی مجبوری کی وجہ سے اس پروگرام میں آپ کی کالز شامل نہیں کر پا رہے تھے. آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز کھولتے ہیں. اب آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے. تدبر قرآن کے حوالے سے آپ نے اسے کیسا دیکھا, کیسا پایا, مبارکباد دیجئے, مبارکباد لیجئے. اس لیے کہ صرف مبارکباد دینے کا موقع نہیں ہے بلکہ آپ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جس نے ایک بھی پروگرام دیکھا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یا ایک لفظ بھی سنا ہے, یقیناً آج وہ اس میں اجر کا باعث ہوگا, اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کا قرآن, اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کی ترجمہ اور تفسیر کا معاملہ ہے. پہلے کالر شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں حضرت؟ تسلیم بھائی, میں حافظ ضیاء بول رہا ہوں دبئی سے. جی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. اور میں اسپیشلی طور پر اسماعیل جلالی صاحب کو اور جتنے بھی 850 پروگرامز میں کیمرہ مین رہے اور اس کے علاوہ حاجی عبدالرؤوف صاحب جو کہ مالک ہے کیو ٹی وی کے, اور اسپیشلی بگ جو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ہمارے اکلوتے جناب مفتی اکمل صاحب جنہوں نے اتنی دیر استقامت کے ساتھ, اور نہ یقین کریں میں حافظ قرآن ہوں لیکن اکثر قرآن کے, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اکثر قرآن کی باتیں میں نے صرف اور صرف انہی کی وجہ سے جو ہے نا مجھے سیکھنے میں جو ہے نا میرے آئی. واہ. تو یہ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور انہی کی وجہ سے پورے پاکستان سے, اور یقین کریں کہ پوری دنیا میں میں کہوں گا کہ اتنے لوگوں نے قرآن سیکھا اور سمجھا. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ مسجد میں اپنے بچوں کو تو بھیج دیتے ہیں, وہ قاری صاحب چھوٹا قاعدہ پڑھاتے ہیں, لیکن قرآن کو اصل بات ہے سمجھنا, ان پہ عمل کرنا اور اس کا تدبر اصل کرنا, اور یہ صرف اور صرف کیو ٹی وی ہی کے یہ مبارکباد جو ہے نا مستحق اس میں آتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کو بھی مبارکباد کہ آپ نے پہلی بار جو ہے وہ ڈنڈے کے بغیر قرآن مجید پڑھا. پہلے دوسرے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی, کون اور کہاں سے؟ جناب میں شمس عمرانی ہوں اور کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی عمرانی صاحب, کیا کہیے گا؟ سر میں جناب مفتی اکمل صاحب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اس نے بہت بڑا اچھا پروگرام پیش کیا ہے. بہت شکریہ. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب اس دن مجھے ایک تو یہ بات کرنی تھی کہ یہ ختم القرآن جو مانا اس کی نہیں ہے کیا, مطلب جیسے ختم قرآن شریف پڑھتے ابھی جو دعا تھی, تو اگر اس کی مانا ہو تو کم از کم ہمیں وہ بھی مانا کے ساتھ سے بتائیے جائے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. بڑھائی تیرے در کی